الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ میرے دوستوں ساتھیوں، کربلا کا 5واں پارٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مقصد حسین سیریز کا۔ اس میں یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ یزیدی لشکر نے شہید کر دیا۔ اس میں بڑے بڑے نام شامل تھے، عمرو بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن وقاص کا بڑا بیٹا جو کہ اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا۔ اسی طرح سے شمر، اسی طرح سے ہرملہ، اور حر بن یزید تو خود حضرت حسین کی طرف سے شہید ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے پھر یہ کرا کہ حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ کے سروں کو جسم سے جدا کرا اور نیزوں پر اچھالا، اور جس کے پاس جتنا بڑا سر تھا، جتنے بڑے شخص کا سر تھا، اتنا بڑا اسے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا عبید اللہ بن زیاد۔ اہل بیت کی عورتیں جن کا ننگا سر کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بغیر چادروں کے پہلے کوفہ لے جایا گیا، پھر شام لے کے گئے۔ اس لشکر میں زین العابدین جو تھے حضرت حسین کے بیٹے، وہ بھی شامل تھے۔ حضرت حسین کے بیٹے یہ اس لیے بچ گئے تھے کیونکہ وہ بیمار تھی۔ زینب بنت علی بھی موجود تھی، اور اسی طرح سے فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین کی ایک بیٹی فاطمہ بھی موجود تھی، اور بھی اہل خانہ کی خواتین موجود تھیں۔ تقریباً 150 سے زیادہ افراد شہید ہوئے حضرت حسین کی۔ حالانکہ آئے 72 تھے، اس میں سے بھی کچھ خواتین تھی، پھر بھی کیونکہ رات کے اندھیرے میں حضرت حسین سے لوگ آ کے ملے ہیں۔ جو لوگ حج پر جا رہے تھے انہوں نے اپنا رخ حضرت حسین کی طرف موڑ دیا، جو مخلص لوگ تھے وہ آئے رات کے اندھیرے میں آ کے حضرت حسین سے لوگ ملے۔ بہرحال ان کو کوفہ لے جایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد مغیر کے گورنر ہاؤس کے اندر، گورنر ہاؤس بن چکے ہیں اب، بڑی بات ہے کہ گورنر ہاؤس ہوتے ہیں اب، اس میں لے جایا گیا۔ اس میں لے جا کے تمام اہل بیت کے مردوں کے سر جو ہے بمبو جو ہوتے ہیں، بانس جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر گاڑا گیا اور ان کو لگا دیا گیا، سجا دیا گیا جیسے کتنے بڑی ٹرافی ہیں، ٹرافی سمجھ کر سجا دی۔ پھر ابن زیاد نے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہونٹ اللہ کے رسول چومتے تھے، جن کی خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے، ان کے چہرے کے اوپر چھڑی مار رہا ہو، یہ کس بات کا خوبصورت ہے؟ تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جہاں تو چھڑی مار رہا ہے، یہاں اللہ کے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ بہرحال پھر وہ چھت پر گیا عبید اللہ ابن زیاد، اور وہاں سے جا کے بڑا خطاب کرا ہے کہ دیکھو قذاب ابن قذاب، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی حسین ابن علی کو ہم نے ہرا دیا، اور جو خلیفہ وقت سے ٹکرائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ یہ آج کل کے جو ناسبی قسم کے جو ہمارے نوافذ ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی لینگویج استعمال میں کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے ٹکراؤ گے تو یہی کچھ ہوگا۔ خلیفہ وہ بادشاہ تھے، ہاں خلیفہ کے سامنے خروج کرنا حرام ہے، لیکن خلیفہ ہوگا نا، وہ بادشاہ تھوڑی ہوگا، ملوک تھوڑی ہوگا۔ یہ تو ملوک تھے، ملک آزن، کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی ان کی، اور انہوں نے کرا ہے۔ بادشاہ اس طرح کے ہوتے ہیں، میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے بادشاہ اور خلیفہ کا فرق آپ کو واضح کرا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ایک بڑے بزرگ صحابی ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑی، بڑی بات ہے، جنگ لڑی حضرت علی کے ساتھ انہوں نے، جنگ جمل، جنگ صفین میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں، اور یہ جو ہے اس وجہ سے باقی ان کی حضرت علی کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتے جنگ میں، کہ اندھے ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھیں۔ انہوں نے سنا تو انہوں نے اس کو لعنت ملامت کرا عبید اللہ بن زیاد کو کہ تو ہے اصل میں، اور یہ تو ہے قذاب ابن قذاب۔ تو اس پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ تھا اصل معاملہ۔ پھر اس کے بعد وہ محل میں جب تھا تو زین العابدین کو یہ پیش کرا گیا کہ یہ کیسے بچ گیا، اس کو ہی مارو۔ تو زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اگر اس کو تم قتل کرو گے تو مجھے قتل کرنا پڑے گا، کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا اہل بیت کے ساتھ اتنا برا معاملہ کر کے اب تم یہ بھی کرنا چاہ رہے ہو، کم سے کم اس کو تو بخش دو۔ بہرحال زین العابدین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی مصلحت کے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کا خاندان ان سے چلوانا تھا۔ ان کے بعد امام باقر آئے، پھر جعفر صادق آئے، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم اور جو ہے اسماعیلی، سارا معاملہ پھر چلا۔ نسلیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی پھیلانی تھی۔ بہرحال عبید اللہ بن زیاد نے پھر ان کو جو ہے اسی حالت کے اندر، ان سروں کو بھی اور اہل بیت کی خواتین کو بھی، کہ ہم نے ان کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرا، جو کہ لوگ کہتے ہیں یزید بے قصور تھا۔ اب بتاتا ہوں میں آپ کو کتنا بے قصور تھا۔ یزید کے دربار میں جب گئی تو وہاں پر بھی معاملہ یہ ہوا کہ یزید نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کہا تھا نا ہم سے مت ٹکرانا، حسین کو بھی کہتے بیعت کر لو بیعت کر لو، لیکن کری نہیں تو یہ انجام ہوگا۔ پھر اس کے بعد
وہاں کا ایک شامی فوجی تھا, اس نے حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی حسین کی بیٹی جو تھی فاطمہ بنت حسین, اس کی طرف گندی نظر ڈالی, تھا اس کو مجھے دے دو, یہ بہت خوبصورت ہے. تو زینب نے کہا کہ تو اس کو کبھی یہ نہیں دے سکتا اور نہ تو کبھی لے سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں ہی نہیں لکھا کہ تم یہ کر سکو. بہرحال انہوں نے بڑی خطاب دیا, انہوں نے کہا اگر تو یہ کر دے تو مسلمانوں کا تو بادشاہ بھی نہیں رہ سکتا. بہرحال فاطمہ کو جو ہے چھوڑ دیا گیا, اور پھر ان کو جو ہے یزید کے دربار میں زینب کا خطبہ, انشاءاللہ کبھی میں پوری ڈیٹیل سے وہ خطبہ ہی بیان کروں گا, تو بہرحال ان کو واپس بھیج دے گا. اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو بڑا دکھ تھا, یزید کو بہت دکھ ہو رہا تھا, اگر اتنا ہی دکھ تھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد اور قاتلین حسین کے خلاف کیا کارروائی کری؟ ان کو معزول تک نہیں کرا اس نے, بلکہ نوازا ہے, ان کو نوازا ہے, ان کو علاقے دیے گئے ہیں, اس لیے تو سب لڑ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب لوٹا پیٹا قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو لوگوں کو پتہ چل گیا. 62 ہجری کے اندر لوگوں نے, مدینہ کے لوگوں نے, انصار نے, خاص طور سے انصاری مدینہ کے اندر تھے اس وقت, مہاجر بھی تھے بہت کم تعداد میں تھے, انصار نے جو ہے یزید کی بیعت توڑ دی. یزید کی بیعت توڑی تو اس کے جو گورنر تھا اس کو بھی نکال کے مدینہ بدر کر دیا, اور وہاں پر اپنے ایک خلیفہ کو چن لیا انہوں نے, ان کا نام عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ جو ہے مقرر انہوں نے کر لیا. اور اسی طرح سے پھر مسلم بن عقبہ کو یزید نے بھیجا 12,000 کی فوج لے کے, اور وہ مدینہ پر آیا, مدینہ پر چڑھائی کریے, اور یہ کہا تھا یزید نے پہلے 3 دن تک انہیں بیعت کی دعوت دینا, بیعت نہیں مانے ان سے جنگ کرنا, اور جب جنگ میں جیت جاؤ تو 3 دن کے لیے مدینہ مباح ہے, حلال ہے تمہارے لیے. اور یہی کچھ ہوا, پہلے وہ آئے, 3 دن بیعت کی دعوت دی, انہوں نے نہیں مانی, جنگ ہوئی, جنگ حرہ, واقع حرہ اس کو کہتے ہیں. اس میں وہ جیت گئے یزیدی لشکر, اور پھر 3 دن کے لیے مدینہ مباح ہو گیا ان کے لیے. پتہ نہیں ابھی کہاں سے یہ فتوے لائے ہیں, کہاں سے یہ شریعت لائے ہیں, بڑی بات ہے. اور ہمارے لوگ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ لعنت اللہ علی الغاصبین, بڑی بات ہے تمہارے منہ سے نکلتی ہے, اور جس کی زبان دراز ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے, آخرت میں پکڑی جائیں گی یہ ساری زبانیں. بہرحال 1000 تابعیات اور صحابیات کے ساتھ زنا بالجبر کرا گیا ہے, اور اس زنا کے وجہ سے 1000 تابعیات حاملہ ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے, مدینہ کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, 3 دن تک نماز نہیں ہو مسجد نبوی میں. یہ ہے اصل معاملہ, یہ کرا ہے کچھ یزید نے, جس کو رحمت اللہ علیہ تم بولتے ہو اور کرتے ہو. نوافذ قسم کے لوگ یہی کچھ کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, کیونکہ ان کو تو ملوکیت پسند ہے, یہ ملوکیت کے ماننے والے ہیں. ان کے باباؤں نے اور ان کے علماؤں نے انہیں ملوکیت پڑھائی ہے, خلافت نہیں پڑھائی. حضرت عمر کا نام لیتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتا کہ وہ خلیفہ تھے, ان کی تعلیمات کیا تھی, اور تم یزید کو حضرت کہہ رہے ہو. تمہارا حضرت کہنے کا تم اس کو وہ لائق ہے کہ وہ حضرت کہا جائے اس کو. اس کے بعد بھی وہ نہیں مانا یزید. واقعہ حرہ کرنے کے بعد پھر وہ مکہ گیا ہے 64 ہجری کے اندر. 64 ہجری میں اس نے, کیونکہ مسلم بن عقبہ تو اس کے بعد مر گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی اور وہ مر گیا. اس نے پھر اپنا دوسرا گورنر بھیجا, حسین بن نمیر تھا. اس نے مکہ کا محاصرہ کرا, پورا محاصرہ مکہ کا کر لیا, اور خانہ کعبہ پہ سنگساری کری. اس نے پتھر برسائے, خانہ کعبہ کا غلاف تک جل گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پر خلافت کر رہے تھے. تو بہرحال اسی دوران, محاصرے کے دوران جو ہے یزید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت دی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. یزید کی موت کے بعد جو ہے تمام لوگ متفرق ہو گئے, اور متفرق ہونے کے بعد جو ہے یہ واپس گروہ لوٹ گیا. بہرحال خانہ کعبہ ابھی کچھ سالوں کے لیے عبداللہ بن زبیر کی جو ہے خلافت وہاں پر بحال ہوگی. پھر اس کے بعد یہ واقعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا کہ اس کے بعد کچھ کیا ہوا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی پورے محرم میں کچھ آپ کے سامنے ڈیٹیل آپ کے سامنے آتی رہے. ایک چیز اور بیان کرنا چاہتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین کی شہادت جو ہے اسی کو کیوں بیان کرا جاتا, حضرت عمر بھی تو شہید ہوئے. پہلی بات تو حضرت عمر 1 محرم کو شہید ہوئے, حضرت عمر کی شہادت ہوئی 26 ذوالحجہ کو, اور ذوالحجہ کے اندر ہی 3 دن بعد, حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن بعد بھی ذوالحجہ کے اندر ہی حضرت عثمان کی بیعت کر لی تھی لوگوں نے. تو پہلی بات تو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں, حضرت علی شہید ہوئے ہیں, اسی طرح دیگر اور صحابی بھی شہید ہوئے ہیں. ان کا دن تو آپ نہیں مناتے, یہ دن ہی کیوں؟ تو میں ایک آپ کو بتاؤں, ان کی شہادت ہوئی ہے, وہ بہت بڑے لیول کے صحابی ہیں سب, لیکن ایک کانٹے کی بات ہے, حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خلافت اور ملوکیت کو فرق
وہ باتیں کر رہا ہوں۔ اب جو لوگوں نے سبیلیں لگوانی ہیں، تاجیے بنوانا ہے، جل سے جلوس کرنے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، ڈھول دھماکے کرنے ہیں، تاجیے پیٹ رہے ہیں، ان کا معاملہ نہیں یہاں پر بیان نہیں کر رہا۔ جو واقعی حسینی ہوتے ہیں، جو واقعی حسین کے ماننے والے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بات بیان کری جا رہی ہے کہ وہ لوگ اگر یاد کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کا فرق بات ہے۔ خلافت میں کیا فرق ہے اور ملوکیت میں کیا فرق ہے، یہ امام حسین کی شہادت سے اور اس کی شہادت کو یاد رکھنے سے ہی پتہ لگتا ہے۔ اگر امام حسین ہماری طرح خاموش رہتے، بیٹھے رہتے، مصلحت پرستی اسی طرح سے راہ فرار اختیار کرتے جیسے ہم کرتے ہیں ہر معاملے میں، تو یہ بات جان کے رکھیں کہ امام حسین کی شہادت کو یاد اسی لیے کرا جاتا ہے کہ نہیں تو آپ اور میں اگر امام حسین کھڑے نہیں ہوتے، قیام نہیں کرتے، تو آج اور آپ اور میں حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نہیں، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی خوشی سے بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ امام حسین کا قیام تھا کہ دعوت آپ تک مجھ تک پہنچی کہ ان کا نانا جان جو دین لائے تھے وہ دین یہ نہیں ہے جو بنو امیہ کے لوگ چلا رہے ہیں، بنو مروان کے، بنو زرقہ کے لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ امام حسین نے اس لیے شہادت دی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں تو مرنا ہی ہے، مجھے خاموشی سے ہی مار دیں گے تو کیوں نہ کربلا کے میدان میں جا کے شہید ہوا جائے۔ اور وہ کربلا کے میدان میں جب شہید ہوئے ہیں، اپنے 72 اہل خانہ کو مظلومانہ جب شہادت ہوئی ہے ان کی اہل خانہ کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے ساتھیوں کی، تب جا کے امت جاگی۔ اس لیے تو واقعہ ہررا ہوا ہے۔ واقعہ ہررا کیوں ہوا؟ پھر اس کے بعد توابون اٹھیں اور مختار سقفی اٹھائے۔ انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اگلی دفعہ لاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں اٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔